بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ فلاں وجہ سے نہیں رکھ رہے یا فلاں مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ اس بارے میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ روزے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور دوستو، ایک بات بہت خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس میں تیسرا رکن روزہ ہے اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت میں قانون توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، جس پر اللہ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں، وہ قرآن و سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، دسمبر میں رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا۔ اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کے ماضی میں گناہ ہو گیا اور اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور رمضان کے روزے جو ارکان اسلام ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں، اس لیے پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا۔ جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے زبردست انتقام لینے والا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے، کیونکہ اس نے سارے سال آپ کو کھلایا پلایا، اتنی نعمتیں دیں۔ آپ اگر صرف ایک نعمت پر غور کریں جو کہ خوراک ہے، کہ ہم کتنا کھاتے ہیں، کھا کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ دن کی روشنی میں آپ پر کھانے پینے کی پابندی لگا دے اور آپ کہیں کہ میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے؟ وہ عذاب دے گا۔ اس لیے یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ میں معذور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں ڈرائیور ہوں، بہانہ بنانا چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ایک دبئی کے ڈرائیور سے میری بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں ریگستان میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا تم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا کہ میری کمپنی مجھے نوکری سے نکال دے گی۔ تو میں نے کہا نکال دے، کوئی بات نہیں، اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا ریگستان کی گرمی کی وجہ سے تو خدا انتقام لے گا آپ سے۔ دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو قانون بنائے اور قانون بنانے کے بعد آپ سے کہے کہ آپ کے دل میں جو آئے عمل کرے اور جس کے دل میں آئے وہ عمل نہ کرے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اس ریاست کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے، اس کے اتنے اصول و قوانین نہیں ہیں جتنے اللہ رب العزت کے، جو دنیا چلا رہا ہے۔ اس نے جو قانون بنایا وہ پتھر پر لکیر بن گیا۔ اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسا عذاب کہ اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے قوم لوط کو بھی تباہ و برباد کر دیا،
अल्लाह ताला ने फिरौन को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और इन सब में कदर मुश्तरक चीज क्या थी? नबी के हुक्म की नाफरमानी, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। तो आपको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। याद रखो कि दुनिया में अजाब जो सबसे पहले आता है वो अजाब ये है कि अल्लाह उसकी तबीयत से सुकून छीन लेता है, रिस्क की बरकत और रिस्क की लज्जत छीन लेते हैं। और रोजा खोरों के चेहरे पर नहुसत से पता चलता है कि ये सुकून में नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अपने हाल पर तरस खाओ, अपने हाल पर रहम करो। अल्लाह को इस मामले में गफूर और रहीम न समझो। ये बहुत बड़ा धोखा है कि शैतान ने दिल में डाल रखा है। कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। फर्ज का लफ्ज अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया है और ये भी फरमाया है, जिसका तर्जुमा है जो अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहे अनकरीब सजा मिलने वाली है। तो मेरे भाई, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब उस वक्त नहीं आया जब लूत अलैहिस्सलाम उस कौम को समझा रहे थे। कौम आद पर भी उस वक्त तक अजाब नहीं आया जब कौम आद को उनके नबी समझा रहे थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हम नाफरमानों को ऐसे ढील देंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है और नाफरमानी के साथ साथ उस पर अकड़ होती है तो अल्लाह पाक उसको ढील देते हैं। अल्लाह पाक उस पर नाफरमानी के दरवाजे और खोल देते हैं और उसे कहते हैं कि ले, जी भर के कर ले, जहन्नुम मैंने तेरे लिए तैयार कर रखी है, ये हसरत ना रहे कि मैंने नहीं की। दोस्तों, दुनिया में भी अल्लाह का अजाब आता है। कभी आप देखें कि दिल का सुकून खत्म हो गया, खा खा के मुस्टंडे बन गए हैं, बस खाने से बाज नहीं आ रहे। तो दोस्तों याद रखो, जिस आदमी को अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है, हर वक्त बकरियों की तरह खाता रहता है, वो दुनिया में भी कोई काम नहीं कर सकता। तो छोड़ दो अल्लाह की खातिर। लोग ये कहते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, बोरियत हो रही है, सोते हुए गुजार दो, कोई बात नहीं, खाने की इजाजत नहीं है। हाँ, रमजान को कोशिश करके कारामद बनाएं, इबादत करें। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो भाई, ये जो भूखे प्यासे रह गए ना आप, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, तो समझ लो बहुत कुछ हो रहा है आपसे। ये गलत है कि ये वसवसा है कि रोजा रखने वाला, रोजा छोड़ने वाला तो सुबह से लेकर शाम तक कितनी एक्टिविटी, कितने काम कर लेता है और मैं तो पड़ा रहता हूँ, कुछ भी नहीं होता। उसने कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत कुछ कर लिया। जब दिल चाह रहा हो खाने पीने का, उस वक्त खाना पीना छोड़ देना उस वक्त बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हम किसके लिए छोड़ रहे हैं? अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। तो उस पर अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां भी हैं और रमजान का रोजा छोड़ने पर अल्लाह की तरफ से अजाब भी है। इसीलिए अल्लाह को सिर्फ गफूर और रहीम समझने की जरूरत नहीं है। अजाब है, उस पर वईद है, उस पर नेमतें नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी इस हुक्म की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। आमीन सुम्मा आमीन।